दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब किस वक्त आया ये बयान करेंगे। अजाब किस वक्त आया? अजाब की सूरत ये बनी कि फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और इनको कहा कि तुम रात के आखिर तक इस बस्ती से निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, यानी जब अजाब इन पर नाजल हो जाए तो इसकी आवाज़ सुनकर कोई पीछे मुड़कर ना देखे। और लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने कहा कि तुम इन लोगों के पीछे पीछे रहना। अल अमराता का ये लफ्ज़ नसब ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। इससे मालूम हुआ कि ये भी अहला का से मस्तस्ना है, यानी अपनी बीवी को साथ ना ले जाना। और ये भी हो सकता है कि ये वला यल्तफत मिनकुम अहद से मस्तस्ना हो, तो इस लिहाज से मतलब ये होगा कि वो अल्तफात करेगी, इधर उधर देखेगी, और जो अजाब कौम पर आया वो इस पर भी आएगा। और रफ़ाए क़रात इस एहतमाल की तायद करता है, लेकिन मैनी के लिहाज से पहली बात सही है और ज़्यादा वाज़ेह है। वल्लाह आलम। सुहेली फरमाते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वालहातह था और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वालकाह था। फरिश्तों ने इन सरकशों, बागियों, मलऊनों, जिनको अल्लाह ताला ने हर खाइन और शक में मुब्तला शख्स के लिए नमूना और मिसाल बनाया की हलाकत की खुशखबरी देते हुए लूत अलैहिस्सलाम को कहा, इनके वादे का वक़्त सुबह का है, क्या सुबह करीब नहीं है? जब लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और वो सिर्फ 2 बेटियां थीं को लेकर निकले तो इनके साथ कोई और दूसरा शख्स ना निकला, और एक कौल है कि इनकी बीवी साथ निकली। वल्लाह आलम। जब लूत अलैहिस्सलाम अपने शहर से बाहर चले गए और सूरज निकल आया और सूरज चमक रहा था कि अल्लाह का ना टाला जाने वाला अजाब इन पर नाजल हो गया और ऐसी सख्त सज़ा उतरी कि वो रोकी ना जा सकती थी। और अहले किताब के यहाँ यूँ है कि फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो करीब के पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ। लूत अलैहिस्सलाम ने उसे मुश्किल समझते हुए इनकार कर दिया और करीब की बस्ती में जाने की ख्वाहिश की। फरिश्तों ने कहा, ठीक है, आप चले जाएं, आपके वहाँ तक पहुँचने का हम इंतज़ार करेंगे। आपके वहाँ रहाइश इख्तियार करने के बाद हम इन पर अजाब नाजल करेंगे। अहले किताब के कौल के मुताबिक वो बस्ती सुअर थी जो इन लोगों में गोरज़गर के नाम से मशहूर थी। जब सूरज चमकना शुरू हुआ तो अजाब आ नाजल हुआ। अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया, सूरह हूद आयत नंबर 82 ता 83। तर्जमा, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, हमने इस बस्ती को उल्ट कर नीचे ऊपर कर दिया और इन पर पत्थर की कंकरियां लगातार बरसाईं, जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान लगे हुए थे, और वो बस्ती इन जालिमों से कुछ दूर नहीं है। मुफस्सिरीन ने कहा है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर के एक किनारे के साथ इनके इलाके को इसकी बुनियादों से उखेड़ दिया। इन बस्तियों की तादाद 7 थी। इनकी आबादी समेत इन बस्तियों को उठा लिया। कहते हैं कि वो 400 अफराद थे और बाद के कौल के मुताबिक 4000 थे। साथ ही इनके जानवर वगैरह और आसपास की खेतों और ज़मीन को भी उठा लिया और आसमान तक बुलंद किया। हत्ता के आसमान के फरिश्तों ने इनके मुर्गों की आवाज़ें और इनके कुत्तों का भौंकना सुना। फिर इनको उल्टा कर दिया कि ऊपर वाली ज़मीन नीचे आ गई। मुजाहिद कहते हैं कि सबसे पहले नीचे गिरने वाले इनके सरदार और शरफात थे और हमने इन पर खंगरीले पत्थर बरसाए। अल सजील असल में फ़ारसी का लफ्ज़ है, अरबी में इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है बहुत सख्त और ताकतवर। मंदूदिन मतवातर मुसलसल बरसने वाले पत्थर जो आसमान से नीचे आ रहे थे। मसूमा का मतलब ये कि इन पर हर इस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिस पर इस पत्थर ने आकर गिरना था और उसे कुचलना था। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अल-ज़ुर्रियात आयत नंबर 34, जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तेरे रब के हाथ से निशान कर दिए गए हैं। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अल-शुरा आयत नंबर 143। तर्जमा, और हमने इन पर मीम बरसाया, सो जो मी इन लोगों पर बरसा जिनको खबरदार कर दिया गया था बुरा था। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह अल नजम आयत नंबर 53 ता 55। तर्जमा, और इसने उल्टी हुई बस्तियों को दे टपका, फिर इन पर
پھر ان کو چھایا جو چھایا، اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا، یعنی اسی نے ہی ان بستیوں کو الٹا کیا کہ اوپر والا حصہ نیچے کر کے ان کو نیچے گرا دیا، پھر اس بستی پر مسلسل لگاتار کھنگریلے پتھر برسا کر اس کو ڈھک دیا، اور ہر پتھر پر ہر اس شخص کا نام درج تھا جس نے آ کر اس پر گرنا تھا، خواہ وہ اپنے علاقے میں مقیم ہو یا سفر کر رہا ہو یا خوف کے مارے ڈر کر بھاگ رہا ہو، الگ ہو رہا ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ ٹھہری رہی، اور بعد کا قول ہے کہ وہ اپنے خاوند اور 2 بیٹیوں کے ساتھ باہر نکلی، لیکن جب اس نے سخت چیخ اور بستی کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو پلٹ کر اپنی قوم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے میری قوم۔ اس کہنے اور پلٹ کر دیکھنے کے نتیجے میں اس پر بھی ایک پتھر آ گرا اور اسے کچل کر رکھ دیا، اور اس کا انجام بھی اس کی اپنی قوم جیسا ہوا، اور حقیقت میں وہ انہی کے دین و مذہب پر تھی، اور لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے مہمانوں کی اپنی قوم کے لیے جاسوسی کرتی تھی، جیسے کہ اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا۔ ترجمہ: خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں، اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئی، اور ان کو حکم دیا گیا کہ تم بھی اور داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، یعنی انہوں نے دین میں اپنے خاوند کی خیانت کی اور ان کی پیروی نہ کی۔ اس سے یہ مقصود ہرگز نہیں کہ انہوں نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، اللہ کی پناہ اس سے مراد ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کے لیے کبھی ایسی بیوی مقدر نہیں فرمائی۔ امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ سلف نے بھی یہی فرمایا ہے کہ کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی بھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ جس نے خیانت کا معنی غلط کاری اور زنا کیا ہے، اس نے ایک زبردست غلطی کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برات نازل فرمائی، جبکہ آفاق والوں نے آپ کے متعلق باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوب ڈانٹا اور جھنجھوڑا اور واعظ و نصیحت کی اور احتیاط کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ النور آیت نمبر 15 تا 16، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا، ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یعنی اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے نبی کی بیوی ایسی ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 83۔ اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی یہ سزا ان جیسا کام کرنے والوں سے کوئی دور نہیں، وہ تو اسی سزا کے لائق ہیں۔ اسی لیے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کو رجم کیا جائے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بعض دیگر ائمہ کرام اس کے لیے انہوں نے ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، جیسے کہ قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سزا ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اتنا گرم اور بدبودار کر دیا ہے کہ نہ اب اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے پاس کی زمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قابل کاشت نہیں، بالکل خراب اور بیکار ہو گئی ہے۔ اس طرح اللہ نے اس بستی کو عبرت و نصیحت کے لیے نمونہ اور اپنی عظمت و قدرت کی نشانی اور اپنی مخالفت کرنے والوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں، اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے والوں اور اپنے مالک و آقا کی نافرمانی کرنے والوں سے انتقام کی مثال بنا دیا، اور اس بات پر دلیل قائم کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ہلاکت و تباہی سے نجات
نجات دیتا ہے اور ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الشعراء آیت نمبر 8 تا 9، بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجر آیت نمبر 73 تا 77، ترجمہ پھر ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور اس پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں، بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی جو غور و فکر کی آنکھ سے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، وہ یقیناً اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا، جیسے کہ ترمذی وغیرہ میں مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ بے شک اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ بے شک اس میں سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بستی عام گزرگاہ اور اب تک آباد راستے پر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ صافات آیت نمبر 137 تا 138، ترجمہ اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ العنکبوت آیت نمبر 35، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے سورہ الذریات آیت نمبر 35 تا 37، ترجمہ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی، یعنی اللہ رحمان سے بغیر دیکھے ڈرانے والے، آخرت کے عذاب کا خوف رکھنے والے، خواہش کی پیروی سے بچنے والے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نافرمانیوں سے پرہیز کرنے والے، اور قوم لوط سے مشابہت اختیار کرنے سے خوف کھانے والوں کے لیے اس میں ہم نے عبرت و نصیحت بنا دی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ترجمہ اگر تم مکمل طور پر قوم لوط جیسے نہیں ہو تو قوم لوط تم سے اتنی دور بھی نہیں ہے، بس عقل مند اور سمجھدار اور اپنے رب سے ڈرنے والا شخص وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے اور حلال و جائز بیویوں اور لونڈیوں سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور شیطان مردود کے پیچھے نہیں چلتا کہ کہیں اس پر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو جائے جو قوم لوط پر آیا تھا۔ اور اللہ کے اس فرمان اور یہ بستی ظالموں سے کوئی دور نہیں کہ وہ گروہ میں آ کر تباہ و برباد نہ ہو جائے۔